السلام علیکم 9th کلاس. آپ کے مطالعہ پاکستان کا لیسن سٹارٹ ہو چکا. آج ہم پاکستان کی نظریاتی اساس میں نظریے کے ماخذ اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو ڈسکس کریں گے. جو عناصر نظریے کو تشکیل دیتے ہیں وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں. نظریات کی تشکیل میں بہت سے فیکٹرز، بہت سے عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جن میں مذہبی اور اخلاقی اقدار، ہماری ثقافت، تہذیب، ہماری تاریخ اور معاشرتی روایات شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم کی مذہبی اقدار، ہر قوم کی تہذیب، ان کی تاریخ، ان کی معاشرتی روایات ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں. اس لیے ان کے نظریات بھی ایک دوسرے سے الگ اور منفرد ہوتے ہیں. نظریات کے ماخذ، نظریے کی تشکیل میں جو چیزیں جو ہیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان میں کیا ہے؟ آپ کی مذہبی اور اخلاقی ویلیوز، اخلاقی اقدار، آپ کی تہذیب، ثقافت، تاریخ اور معاشرتی روایات. نظریے کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے؟ نظریہ کسی بھی افراد میں اتحاد و یگانگت، یونٹی اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے صحیح سمت میں رہنمائی کا باعث بنتا ہے. نظریہ جن مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا ہے کہ نظریہ آپ کو یونائٹ کرتا ہے، آپ کو متحد رکھتا ہے. نظریہ کسی بھی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب معاشرے یا قوم کے تمام لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہوگی تو تب ہی ان میں مثالی اتحاد قائم ہوگا اور ان کے اختلافات کم ہوں گے، اور جب ان کی سوچ ایک جیسی ہوگی تو تب ہی مل کر وہ اپنے مقصد کو آگے حاصل کر سکیں گے. دوسرا پوائنٹ ہے، نظریہ ملکی آئین اور دیگر قوانین بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتا ہے. نظریاتی قوموں کو قانون سازی میں مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ نظریے کی شکل میں ان کے سامنے پہلے سے بنیادی رہنما اصول موجود ہوتے ہیں. جیسے ہمارا آئین، مسلمانوں کا آئین 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں آ گیا تھا. پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہمیں اپنا آئین بنانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی. پوائنٹ نمبر 3 ہے، نظریہ قوموں کی تہذیب، ثقافت، معاشرتی اقدار اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے. نظریاتی قومیں منفی اندرونی اور بیرونی اثرات اور غلط رجحانات سے ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں. نظریہ ان کو ان تمام چیزوں سے روکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے، نظریاتی قوموں میں مشکل حالات کا سامنا کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنی مثال لیں تو تحریک پاکستان کے دوران لوگوں نے اتنی مشکلات کو فیس کیا کہ اب پاکستان بننے کے بعد انہیں کوئی مشکل سے مشکل حالات میں بھی مشکل نظر نہیں آتی، اور وہ ہر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نظریاتی قومیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتی اور ہر مسئلے کا حل اپنے نظریے کی روشنی میں ڈھونڈتی ہیں. نظریہ قومی شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کسی بھی قوم کو باقی اقوام سے ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے. ہماری پہچان کس سے ہے؟ ہمارے نظریے سے ہے، ہمارے ملک سے ہے. پاکستان کیا ہے؟ ایک نظریاتی ملک ہے. تو نظریاتی ملک میں نظریے کی وجہ سے ہماری ایک الگ آئیڈینٹی ہے، ہماری ایک الگ پہچان ہے جو ہمیں باقی اقوام سے بالکل جو ہے وہ الگ کرتی ہے. نظریہ قوموں کو بامقصد زندگی کی ترغیب دیتا ہے. مسلمانوں نے جب وطن حاصل کیا تو ظاہری بات ہے اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی اسٹرگل کے بعد انہوں نے ملک حاصل کیا تھا ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے.
تو لہٰذا نظریاتی قومیں جو ہیں ان کے پاس مقصد ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ نظریہ علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی ہمدردی کی راہ دکھاتا ہے۔ نظریے نے ہمیں کیا علم دیا کہ ہم ہندوؤں سے بالکل ایک الگ قوم ہیں۔ پھر ہم نے اس پہ عمل کیا کیا کہ ہم نے اسٹرگل سٹارٹ کر دی، ہم نے کوششیں شروع کر دیں آزادی حاصل کرنے کی، کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہنا، ہم ان سے بالکل جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے، ہمارا نظریہ ہندوؤں سے اور انگریزوں سے بالکل الگ ہے۔ لہٰذا علم ہمیں ہمارے نظریے نے دیا کہ ہم بالکل ہندوؤں سے اور انگریزوں سے بالکل مختلف قوم ہیں۔ عمل ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کوشش شروع کر دی کہ ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے، ایک اسلامی اسٹیٹ حاصل کرنی ہے جس میں ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزار سکیں، مادی ترقی کر سکیں۔